أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 12 تک 6 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سورت کی جو ابتدائی 6 آیات ہمارے سامنے گزری، اس میں اللہ پاک نے اس قرآن کریم کے اتارنے کا مقصد اور سبب بیان فرمایا. قرآن کیوں اتارا گیا، کیوں لوح محفوظ پہ آیا، پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا، پھر آسمان دنیا سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پہ آیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس طبقے کو، ان لوگوں کو ڈرا سکیں، تنبیہ کر سکیں کہ جن کے آباء و اجداد کو ڈرانے کے لیے کوئی مستقل پیغمبر نہیں آیا تھا. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو عرصہ ہے یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے، اور یہ کئی 100 سالوں پر مبنی ہے. اس بیچ میں پیغمبر مستقل طور پہ نہیں آیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب شریعت کو سمجھانے کے لیے کوئی مستقل ترتیب نہ ہو، مستقل استاذ نہ ہو، کمزوری تو آتی ہے. فرمایا فہم غافلون، یہ غفلت کی زندگی میں چلے گئے. اس لیے قرآن پاک اتارا گیا اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان لوگوں پر اب محنت کریں، ان کو ڈرائیں، ان کو آخرت کا احساس دلائیں اور آخرت کے حساب کتاب کی طرف ان کو متوجہ کریں. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جو آپ کی بات قبول کرنا تو دور کی بات، سننے پہ بھی آمادہ نہیں، سننے کے لیے بھی تیار نہیں. تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اس کی تسلی دی، اور یہ قرآن کریم میں جا بجا ایسا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہیں، اس لیے کہ کچھ تقاضے بشریت کے ہوتے ہیں، بشری تقاضے، انسانیت کے تقاضے ہوتے ہیں. چاہے انسان کتنا بھی عالی درجے کا ہو، اونچے درجے کا ہو، لیکن اگر اس کے اخلاص کے جواب میں اتنی ہی بے وفائی ہو تو دل پہ ضرب پڑتی ہے، دل پہ چوٹ تو لگتی ہے. تو اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی کہ ان کا آپ کی بات کو نہ سننا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تقدیر میں محرومی لکھی جا چکی، ان کی سرشت کے اندر بگاڑ ہے، لہٰذا یہ محروم ہو چکے ہیں. ان کی محرومی پر آپ پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں. ان آیات کا ترجمہ ہے لقد حق القول علی اکثرہم، یقیناً ان لوگوں میں سے اکثر کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، اہل مکہ کے بارے میں، فہم لا یؤمنون، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. اکثر کے بارے میں انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، انا گویا کہ ایسا ہے،
ہم نے ان کے گلوں میں لوہے کا ایک طوق ڈال دیا ہے، فہی الی الاسقان، اور وہ طوق ان کی تھوڑیوں تک آ چکا ہے۔ یہ جو تھوڑی ہوتی ہے نا، یہ جگہ مین، گلے میں کوئی چیز ڈال کر اس کو یہاں باندھ دیں آپ تو دیکھیں نا سر اوپر ہو جائے گا نا، بالکل نیچے نہیں دیکھ سکتا انسان۔ فہم مقمحون، تو ان کے سر اوپر کے اوپر رہ گئے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اور ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے ایک دیوار قائم کر دی۔ فاغشیناہم، اور پھر ان کی آنکھوں کو ڈھانپ دیا۔ فہم لا یبصرون، تو یہ دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اب دیکھیں دو مثالیں دی آپ کو سمجھ آئے گا۔ پہلی مثال کس کی دی کہ گلے میں گویا لوہے کا طوق ہے اور وہ کہاں تک آیا ہوا ہے؟ تھوڑیوں تک، جس کی وجہ سے سر اوپر ہو گیا۔ اب دیکھیں میں اور آپ اپنے جسم کو، پیروں کو، ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں نا، اس لیے کہ یہ سر آزاد ہے۔ لیکن اگر یہ سر ایسا ہو جائے، جیسے بعض لوگوں کو گلے کی تکلیف سی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک بیلٹ سا لگا دیتے ہیں نا، تو وہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے۔ یہ آدمی آگے پیچھے دائیں بائیں صرف سامنے اس کو نظر آ رہے ہیں، نیچے اپنے جسم کو نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھ جائے، اس کے سامنے پردہ، اس کے پیچھے پردہ، اس کے اوپر پردہ، تو سر تو پہلے ہی اوپر تھا، لیکن جو کچھ آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نظر آنے کا امکان تھا وہ بھی کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ تو ایسی محرومی ان کے نصیب میں ہے کہ نہ اپنے آپ کو دیکھ کے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، نہ دائیں بائیں کے ماحول کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے، محروم ہو چکے ہیں۔ لہذا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان کے حق میں برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ کا ڈرانا تو انہی کو فائدہ دے سکتا ہے جو کہ اتباع کر لے گا نصیحت کی۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان سے ڈر جائے بن دیکھے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے بخشش کی اور بہت عمدہ اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ ونکتب ما قدموا وآثارہم، اور ہم ہی لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں آگے بھیجا اور جو نشانات پیچھے چھوڑ دیے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے لوح محفوظ کے اندر۔ تو ان آیات میں جیسے ترجمے سے بات واضح ہے کہ اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی کہ آپ کی محنت کے باوجود اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے، تو آپ ان کے لیے اپنے دل کو غمزدہ مت کریں، اس لیے کہ انسان جب کسی چیز پر اخلاص سے محنت کرے اور اس کا نتیجہ نہ نکلے تو یہ طبیعت اور فطرت ہے دوستو کہ انسان پر بوجھ آتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اگر ذرا تیز انسان ہو یا کمزور انسان ہو تو وہ اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، بچے سے آپ 2 روپے والی چیز بھی لیں تو 10 آدمیوں کو بتائے گا کہ جی میرے ساتھ تو یہ ظلم ہو گیا، برداشت نہیں۔ لیکن آدمی جتنا سنجیدہ ہو، جتنا سمجھدار ہو، پڑھا لکھا ہو، بڑی عمر میں جائے تو وہ کسی کے ظلم اور زیادتی کو دیکھ کر بھی ایک حوصلہ رکھتا ہے، ایک برداشت رکھتا ہے، اور یہ چیز ہر آدمی کے مرتبے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ برداشت، یہ حوصلہ، یہ نظر انداز کرنا، یہ جب اللہ کے پاک پیغمبر تک یہ ترتیب جائے گی تو وہاں کتنا برداشت ہوگا، وہ تو اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ انسان بعض دفعہ ظاہر نہیں کرتا لیکن دل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ چل رہا تھا اور ان کے ساتھ بھلائی کی سوچ رکھتا تھا، لیکن سامنے سے یہ رد عمل ہے، تو اس سے دل کو ایک تکلیف ہوتی ہے۔
انسان سوچ میں مبتلا رہتا ہے. تو اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی کہ آپ ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، ان کی تقدیر اور قسمت میرے علم میں ہے. بھئی اللہ کے علم سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں نا. اللہ کا جو علم ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ علم ازلی. کیا کہلاتا ہے؟ علم ازلی. علم ازلی اس کو کہتے ہیں جو ابتدا سے انتہا تک پہلے سے معلوم. اللہ کو ہر چیز کا علم پہلے سے ہے. قیامت تک کیا کچھ ہونا ہے اس کا علم اللہ کے پاس پہلے سے. اس انسان نے آگے چل کر کیا کرنا ہے، آخر میں کیا کرنا ہے، یہ اللہ کے پاس پہلے سے. تو وہ طبقہ مشرکین مکہ کا جن کی قسمت میں محرومی تھی، ازلی بدبخت تھے، اس کا علم تو اللہ کے پاس پہلے سے تھا کہ ان کی قسمت میں محرومی ہے. تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ محروم لوگ ہیں، اور محروم کے پیچھے انسان اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتا. لہٰذا آپ دل پر بالکل بھی بوجھ نہ لیں. ان کے سر اوپر ہو گئے، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں پردے آ چکے ہیں، یہ نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ حق کو سمجھ سکتے ہیں، نہ حق کو سن سکتے ہیں، نہ اس سے کوئی عبرت حاصل کر سکتے ہیں. آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اس سے ان کو کوئی بھی فائدہ اب نہیں پہنچے گا اور یہ ایمان نہیں لا سکتے. اس لیے کہ آپ کا ڈرانا ان کو فائدہ دے سکتا ہے کہ جو نصیحت کی اتباع کرتا ہے، اپنے اندر ایک طلب رکھتا ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر رکھتا ہے، تو ان پر محنت سے یقیناً فائدہ بھی ہوگا. ایک بات. دوسری بات اللہ پاک نے یہ فرمائی کہ یہ زندگی تو بہرحال اپنے اختتام پہ چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اب اس دنیا میں دونوں طبقات چلے، ایمان والے بھی، کفر والے بھی. ایمان والوں کی تعداد کم رہے گی ہمیشہ، کفر والوں کی تعداد زیادہ رہے گی. اس دنیا میں کفر والے زیادہ خوشیوں میں، راحتوں میں، آرام میں، مال میں، اسباب میں ہوتے ہیں. ایمان والوں کو ان کے مقابلے میں وہ راحتیں نہیں ملتی. لیکن آخرت میں ایسا نہیں. آخرت میں کیا ہوگا؟ فرمایا پہلی بات تو یہ کہ ان کو زندگی میں دوں گا، انا نحن نحیی الموتى، ان کے جسم میں حیات میں ڈالوں گا. باقی جس نے اپنی زندگی میں جو خیر کا کام کر کے آگے بھیج دیا، ما قدموا، وہ ہم نے لکھ رکھا ہے، وہ ضائع نہیں. اور وہ خیر کا کام جو آگے بھی آیا اور پیچھے بھی اس کے نشان باقی رہے. دیکھیں بہت سمجھنے کی بات ہے. وآثارہم، بعض اعمال خیر اور نیکیاں وہ ہوتی ہے جو آخرت میں بھی جمع ہو جاتی ہیں اور انسان کے جانے کے بعد اس کا اثر دنیا میں بھی رہتا ہے، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے یہ سوچ کر کہ بھئی یہ تو راستہ ہے، مسافروں کی گزرگاہ ہے اور یہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں، تو جا کے اپنے حلال مال سے خرچ کر کے وہاں پانی کا ایک مٹکا رکھ دیا اور روزانہ اس میں تازہ پانی ڈالتا رہا، لوگ اس سے پانی پیتے رہے. یہ نیکی کا کام ہے. ٹھیک. ایک دن آیا یہ آدمی دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا جو نیکی کا نشان تھا نا، وہ مٹکا، وہ برتن، وہ اس کے پیچھے باقی رہا. لہٰذا جب تک وہ نشان باقی ہے، وہ برتن باقی ہے، وہ مٹکا باقی ہے، تو وہ نامہ اعمال پیچھے سے بھی پھر بھی لکھا جا رہا ہے. آگے کا تو چلا گیا، پیچھے سے بھی سارا سلسلہ پہنچ رہا ہے. یا ایک آدمی نے کسی پر محنت کی، اس کو قرآن سکھایا، دین سکھایا، عالم بنایا، اور پھر یہ دنیا سے چلا گیا. لیکن اس کے جانے کے بعد جو اس کے پیچھے اس کے شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، محنت کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے استاذ کی محنت کو لے کر آگے بڑھایا، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. اب وہ تو چلے گئے، لیکن پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوگا، وہ سب چیزیں ان کے نامہ اعمال میں پہنچتی چلی جا رہی. علماء نے فرمایا اسی کو دوسرے پہلو پر بھی قیاس کر لے، یعنی خدا نخواستہ گناہ کے کام پہ. اگر ایک آدمی نے کوئی گناہ والی حرکت کی،
کوئی گناہ والی چیز رکھ دی یا کسی کو گناہ کے طریقے سکھا دیے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک وہ یہ گناہ خود کر رہا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ درج ہو رہے ہیں. پھر ایک دن آیا یہ خود دنیا سے چلا گیا, خود تو چلا گیا لیکن اس کے بعد وہ جو شر اور گناہ کا عمل تھا, وہ چیز تھی, وہ موجود رہی ہیں. تو لہٰذا لوگ اس غلط کام میں لگے ہوئے ہیں. تو جب تک وہ غلط کام پیچھے ہو رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں اس کا بوجھ منتقل ہو رہا ہے. اسی لیے فرمایا نا کہ انسان بانی للخیر بنے, بانی للشر نہیں بنے. خیر کی بنیاد رکھ کر جائے, شر کی بنیاد کبھی نہ رکھے. اس لیے اگر کوئی گناہ کا کام انسان سے ہو جائے یا کسی اور کو سکھا دے کہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ اس چیز کے لیے یہ طریقہ, یہ کام کرو گے نا مفت میں چوری ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, جیسے الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں ہمارے ماحول میں. تو یہ تو آج بڑی فنکاری سمجھی جاتی ہے, بڑا کمال کہ ایک آدمی مفت میں سارے کام کر رہا ہے, دوسرے کی چیزوں سے استفادہ کر رہا ہے. ان چیزوں کو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں ہلکا نہیں لینا چاہیے. ہم اس کو ہلکا بھی لیتے ہیں, کرتے بھی ہیں اور اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب بھی سمجھتے ہیں کہ چیز دوسرے کی ہے اور اس سے استفادہ میں کر رہا ہوں. تو کسی اور کی لائن سے اپنے لیے لائن بنا لی. اور آج کل یہ نوجوان ساتھی عام طور پہ بعض بتاتے بھی ہیں, یہ جو انٹرنیٹ کے کنیکشن ہوتے ہیں اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کر کے دوسرے کے انٹرنیٹ سے اپنا موبائل کنیکٹ کر کے اس سے استفادہ کرتے ہیں. بل وہ بھر رہا ہے ماہانہ, استفادہ یہ بھی کر رہا ہے, اور سر پہ درد بھی نہیں ہے کچھ کہ یہ میں کوئی غلط کر رہا ہوں. ارے بھائی یہ گناہ کا کام ہے, آپ غلط کر رہے ہو, ایسا صحیح نہیں ہے. اسی ضمن میں ایک بات اور بھی اشارتاً عرض کر دوں کہ آج کل ہر جگہ گیس کا مسئلہ ہے, بہت زیادہ یہ مسئلہ چلا کہ بھئی کیا کریں. تو ہمارے ہاں جب انسان کو حق نہیں ملتا وہ کہتا ہے مجھے میرا حق نہیں مل رہا تو میں تو 100 کے حق ماروں گا. تو وہ مشینیں جا کے لگا دی اس کے ساتھ, کیا کہتے ہیں اس کو, کمپریسر ہے یا کیا چیز ہے, اور جا کے وہ گیس ساری کھینچ لیتا ہے. ہو گئی نا یہ چیزیں آج کل بہت زیادہ ہو گئی. یاد رکھیں کہ فتویٰ اس پر ہے کہ جائز نہیں ہے اس طرح کرنا. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہم بل بھر رہے ہیں, گیس نہیں ہے. اس کا جواب حکومت وقت نے قیامت کے دن دینا ہے اللہ پاک کو کہ ایک چیز گئی نہیں, آپ کس چیز کی اجرت ان سے لے رہے ہیں, وہ ان کا وبال ہے دوستو. لیکن دوسری طرف میں اس کا یہ طریقہ نکالوں کہ کوئی مشین لگاؤں, اس کا بٹن آن کروں اور اس نے پوری گلی یا پوری بلڈنگ کی گیس کھینچ کر مجھے فراہم کر دی, تو بھائی میری وجہ سے جو 20 اور کا حق مارا گیا وہ کہاں جائے گا. اس لیے میں صاف یہ بات عرض کر رہا ہوں. ساتھی پوچھتے بھی ہیں اور بہت سارے کرتے بھی ہیں اور ترغیب بھی دیتے ہیں باقاعدہ کہ بھئی آپ بھی کریں اس طرح. تو یہ جائز نہیں ہے دوستو. یہ دنیا کی تھوڑی سی پریشانی ضرور ہے, معاملات تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دیکھیں کسی اور کے حق کو میں کھینچ کر اپنا ایک ذاتی حق بنا دوں, اس کی گنجائش نہیں. اس کا پھر جواب دینا پڑے گا. اس لیے ان چیزوں کو معمولی اور ہلکا نہیں لینا چاہیے. اس میں انسان احتیاط کرے, ہر چیز میں انسان احتیاط کے ساتھ چلے. محتاط زندگی گزار کر جانے والا شخص وہ الگ شان سے جاتا ہے اور اس کے لیے آخرت کے الگ انعامات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ دوستو, احتیاط کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں جو برابر میں ہے وہاں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی, اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. ساتھی اہتمام سے شرکت کی. الحمدللہ.